زریابا کو جینی کا شہباز کو فلرٹی کہنا اسے برا لگا اور اس کا دل مزید بوجھل ہو گیا۔ زریابا نے جواب دیا، یہ صرف ایک کھانا ہے، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے آج کل کے صحافی اخلاقیات سے کوسوں دور ہے، ایک تصویر پر سب کچھ لکھ دیتے ہیں۔ جینی الجھن بولی، لیکن ان کا ساتھ ہونے کا مطلب کچھ تو ہے نا۔ زریابا نے دانت بھیج لیے اور غصے بھرے جذبات سے گویا ہوئی، تصویر دیکھو، ویوان نے کھلانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہے لیکن شہباز نے اس کے ہاتھ سے نہیں کھایا، تم تصویر غور سے دیکھو، شاید اس نے کھا لیا ہو۔ جینی اپنی بات پر ابھی بھی بزی تھی، اگر اس نے کھایا تو صحافی نے اس کی تصویر کیوں نہیں دکھائی کہ وہ کھا رہا ہے جو ویوان نے دیا؟ زریابا نے اعتراض کیا، یہ تصویر ویڈیو سے لی گئی ہے، وہ باقی کی تصویروں کو چھپا نہیں سکتے۔ زریابا نے ناراض ہو کر کہا۔ جینی زریابا کی حوصلے کی داد دیے بغیر نہ رہ سکی۔ زریابا، تمہاری ہمت کو سلام ہے، بریک اپ کے بعد بھی اپنے ایکس بوائے فرینڈ کا دفاع کر رہی ہو۔ صحافی ہمیشہ کہانی کو مرچ مسالہ لگا کر پیش کرتے ہیں، شاید ویوان اور صحافی نے یہ پلان کیا تھا۔ زریابا غصے سے بڑبڑانے لگی۔ جینی حیرت سے زریابا کو دیکھتی رہ گئی اور پھر پوچھنے لگی، تم نے زیادہ ناول تو نہیں لکھ لیے جو سب پر شک کر رہی ہو؟ زریابا خاموشی سے کھڑی ہوئی اور اپنا سامان بیگ میں ڈالا۔ جینی الجھن میں دیکھتی رہی۔ کیا ہوا؟ مجھے کچھ ضروری کام ہے، میں جا رہی ہوں، زریابا نے جواب دیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں شہباز سے ملنے جا رہی ہوں۔ زریابا جلدی سے کافی شاپ سے نکل کر اپنی الیکٹرک اسکوٹر پر چڑھ گئی۔ ہمت جمع کر کے وہ سیدھی شہباز کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس کے دل میں شہباز سے ملنے کی شدید خواہش اٹھی تھی اور اسے معلوم تھا کہ بات اسے شہباز تک پہنچانی ہے کہ انٹرنیٹ پر اس کے بارے میں افواہ پھیلائی جا رہی ہے۔ زریابا اپنی اسکوٹر پر شہباز کے گھر پہنچی۔ دوپہر کی دھوپ کو دیکھ کر اس نے سوچا کہ شاید شہباز ابھی کام پر ہو۔ تھوڑی دیر دروازے پر رک کر وہ واپس جانے کا سوچنے لگی، مگر جیسے ہی وہ جانے والی تھی، شہباز نے دروازہ کھولا اور باہر آ گیا۔ شہباز زریابا کو دیکھتے ہی جلدی اس کے پاس آتے ہوئے کہا، زریابا، تم ملے بغیر جا رہی ہو؟ زریابا نے اسکوٹر روک کر اس کی طرف دیکھا۔ شہباز کی آنکھوں میں نرمی تھی اور یہ خوشی سے اس کے قریب آیا۔ تم کیا کر رہی ہو؟ زریابا فوراً ہمت ہار گئی۔ اس نے شہباز کو دیکھا، گھبرا کر پوچھا، کیا تم آج کام پر نہیں گئے؟ آج چھٹی ہے، شہباز نے جواب دیتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر زریابا برا نہ مان جائے یہ سوچ کر اس نے اپنے ہاتھ جیب میں ڈال لیے۔ شام کی وجہ سے شہباز کی آنکھوں میں دیکھنا مشکل ہو گیا۔ جب بھی وہ دونوں ساتھ ہوتے، ایک عجیب رومانی کشش دل میں پیدا ہو جاتی جس کی وجہ سے وہ نروس ہو جاتی اور سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیسا برتاؤ کرے۔ تم باہر جا رہے ہو؟ زریابا نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ شہباز نے بلا جھجک کہا، نہیں، آج کوئی پلان نہیں، کیوں نہ تم اندر آ کر تھوڑی دیر بیٹھو؟ زریابا نے اس کے گھر کی طرف ایک نظر ڈالی اور دل دوبارہ دھڑکنے لگا۔ ان کی آخری ملاقات کی یادیں دماغ میں آ گئی اور اس کے گال لال ہو گئے۔ صرف ایک سوال پوچھنا ہے، پھر میں چلوں گی، زریابا نے کہا۔ شہباز نے دل میں ہلکی سی اداسی محسوس کی کہ وہ فوراً جواب لے کر چلی جائے گی۔ بریک اپ کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب زریابا اس سے ملنے آئی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یہاں کافی گرمی ہے۔ زریابا بھی اس کی نظر کے ساتھ اوپر آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ شہباز دھوپ سے پریشان ہو رہا ہے۔ اس نے اس کی گوری رنگت کو دیکھا۔ عام طور پر وہ دھوپ سے بچتا نہیں تھا، مگر آج کچھ الگ طریقے سے بات کر رہا تھا وہ۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد زریابا نے اپنی الیکٹرک اسکوٹر سائڈ پر پارک کی اور شہباز کے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ شہباز نے مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ گھر کے اندر کی جانب چل دیا۔ شہباز جو بھی کسی کام سے اپنے گھر سے نکل رہا تھا، زریابا کو دیکھ کر اس نے اپنا فون نکالا اور جلدی سے فہد کو ایک میسج ٹائپ کیا، ویوان نے کلیم کے خلاف بہت ثبوت حاصل کر لیے ہیں، میں آج مصروف ہوں، تم سب معاملہ سنبھالو اور مجھے بالکل ڈسٹرب مت کرنا۔ میسج بھیجنے کے بعد شہباز نے فون بند کر دیا۔ گھر کے اندر پہنچ کر زریابا نے اپنا بیگ ٹیبل پہ رکھا اور تھوڑی گھبراہٹ کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔
शहबाज किचन में फ्रिज की तरफ गया और दरियाबा सोफे पर बैठ गई। वो बहुत नर्वस हो रही थी, सोच रही थी कि बात कैसे शुरू करे। सोफे पर बैठते ही पुरानी यादें जहन में आई, खास तौर पर वो वक्त जब वो शहबाज के साथ जज्बात की रोह में बहकने लगी थी। अपनी बेखुदी को सोचते ही उसके गाल सुर्ख हो गए। इसके बरक्स शहबाज को इस वाक़ये की बिल्कुल परवाह नहीं थी। वो कभी भी अजीब सा महसूस नहीं करता, हमेशा पुरसुकून और पुरएतमाद रहता। ज़रियाबा को ये अजीब लगा। आखिर क्यों? वो इस बात से भी परेशान थी, जबकि शहबाज को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। क्या मर्द और औरत वाक़ई इतना मुख्तलिफ सोचते हैं? शहबाज की आवाज़ ने उसके ख़यालात को तोड़ दिया। ज़रियाबा, चाय लोगी या जूस? ज़रियाबा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। क्या पानी है? हाँ, शहबाज ने जवाब दिया। वो बोतल के साथ आया, एक गिलास लिया, पानी डाला और ज़रियाबा को थमा दिया। ज़रियाबा ने दोनों हाथों से गिलास लिया। पानी लेते हुए उनकी उंगलियां इत्तेफाकन टकराई। दिल जोर से धड़कने लगा और घबराहट महसूस हुई। अपनी नजरें नीची करके उसके गाल गर्म हो गए। शहबाज ने ज़रियाबा की शर्मीली अदा देखी और दिल में सोचा कि शायद ये गालों की लाली धूप की शिद्दत से है, या वो पिछली बार की वाइल्ड फैंटेसी को याद कर रही है जो उस रात उसे एक जगह पेश आया था। वो करीब वाले सिंगल सोफे पर बैठ गया और बोतल आहिस्ता से रख दी। ज़रियाबा ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। गर्मी तो नहीं लग रही? शहबाज ने पूछा और रिमोट निकाल कर एसी ऑन कर दिया। ज़रियाबा ने फौरन बड़बड़ाकर कहा, शहबाज ठीक है, मुझे गर्मी नहीं लग रही। शहबाज ने उसकी आंखों में देखा और फिर रिमोट रख दिया। ज़रियाबा की बड़ी बड़ी और चमकती हुई आंखें खूबसूरत, साफ, दिलकश और जाजिब नजर थीं। कप रखकर ज़रियाबा ने एक गहरा सांस लिया और हिम्मत जमा की। उसने पूछा, मैं बस ये पूछना चाहती हूँ, क्या तुम विवान के साथ ताल्लुक में हो? शहबाज के चेहरे पर बेसाख्ता उलझन छाने लगी। तुम ये क्यों पूछ रही हो? दरियाबा ने अपना फोन निकाला और एक न्यूज़ आर्टिकल दिखाने के लिए फिदार को थमा दिया। उस लम्हे से थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि ऐसे लगा कि शायद वो हद पार कर रही है। वो दोनों तो पहले ही अलग हो चुके थे, इसलिए उसे कोई हक नहीं कि वो शहबाज के दूसरे ताल्लुकात पर सवाल करे, लेकिन वो खुद को रोक नहीं सकी। अगर वो शहबाज से वजाहत न मांगती तो अपने दिल को सुकून नहीं दे सकती थी, अगरचे उसे अपने रवैये और बातों पर पछतावा था। फिर भी वो शहबाज के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहती थी। वो बस ये चाहती थी कि किसी तरीके से उसके ताल्लुकात बेहतर हो जाए, चाहे शहबाज ये सोचने लगे कि ज़रियाबा अपने भाई के लिए रास्ता साफ कर रही है। शहबाज के चेहरे पर फौरन संजीदगी छा गई। जब इसने तस्वीर और आर्टिकल देखा, वो घबरा कर बोला, ज़रियाबा, आर्टिकल में जो लिखा है वैसा कुछ नहीं, तुम प्लीज़ मुझ पर यकीन करो। इस वक्त वेवन इसकी खुफिया प्लानिंग का हिस्सा थी, इसलिए वो वेवन की हिफाजत तमाम मामलात को राजदारी से रखने के लिए शहबाज को वेवन की शनाख्त छुपा कर रख रही थी, और वो वजाहत नहीं करना चाहता था। वो ज़रियाबा को तफसील से बता भी सकता था, और उसे ये डर भी था कि कहीं ज़रियाबा इस पर यकीन ना करेगी। वो बेचैनी से अपने माथे पर हाथ रखकर सोचे जा रहा था। परेशानी उसके चेहरे से आया थी। फोन की स्क्रीन को कभी देखता तो कभी घबरा कर ज़रियाबा की तरफ देखता। ज़रियाबा ने नरमी से पूछा, क्या उसने बाकी तुम्हें खाने पर बुलाया था और तुमने उसके हाथ से खाया? शहबाज ने वजाहत दी, हम सिर्फ आम दोस्तों की तरह खाने पर गए थे, हमारा ताल्लुक ऐसा नहीं है जो इस ब्लॉग में बयान किया गया है। तो तुमने उसके हाथों से नहीं खाया? ज़रियाबा ने पूछा। नहीं, मैंने उसके हाथ से एक चम्मच भी नहीं खाया। अच्छा, तो फिर ठीक है। ज़रियाबा ने सुकून की सांस खींची। फिर दोनों के दरमियान तवील खामोशी छा गई। शहबाज ज़रियाबा की तरफ देख रहा था, लेकिन ज़रियाबा अपना सर नीचे किए कुछ सोच में गर्क थी। कुछ देर उसे देखने के बाद शहबाज से बर्दाश्त न हो सका और बोला, तुम बस ये बात पूछने आई थी? हाँ, ज़रियाबा ने हल्का सा सर हिलाते हुए जवाब दिया। शहबाज थोड़ा बेचैन हुआ। उसने पूछा, क्या तुम्हें इन झूठी खबरों से तकलीफ पहुंची है? ज़रियाबा ने फिर से इस बात पे सर हिला के जवाब दिया।
شہباز تھوڑا سا ضیابہ کے قریب ہو کر بیٹھ گیا اور نرمی سے پوچھا، تم کیا سچ میں میرے لیے فکر مند ہو رہی ہو؟ دریابا نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ بات کرنے کے لیے لفظوں کو تلاش کرنے لگی، اپنی اسکرٹ کے کنارے کو تھامے خود کو حوصلہ دیتے، اپنی سوچ کو لفظوں میں ڈھالنے کی کوشش کرتے۔ کچھ لمحوں کی جدوجہد کے بعد اس نے سوال کیا، شہباز، کیا ہم اب بھی ساتھ ہو سکتے ہیں؟ کو کال لگا کر وہ آگے اگلا سانس بھی نہیں لے پائے گا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا ہو۔ سنجیدگی سے دریابا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اس کی آواز میں لرزش کی صاف سنائی دینے لگی، دریابا، تم نے کیا کہا ہے ابھی؟ دوبارہ کہو، کیا ہم اب بھی ساتھ رہ سکتے ہیں؟ ہمت سمیٹ کر دریابا نے سر اٹھایا، نگاہ سیدھی شہباز کی آنکھوں میں جا ٹھہری۔ وہ ہمیشہ مضبوط اور ہمیشہ دلیر رہی تھی، اپنے رشتے کے معاملے میں تو بالکل بزدل بننے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ شہباز کا وجود جیسے ایک لمحے کو ٹھہر گیا۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری، سانس بھاری ہوئی، تو سب پھر سے شروع کرنا چاہتی ہو؟ کوئی ایسی بات ہے جو تم چاہو کہ میں اپنے اندر بدل دوں؟ نہیں، دریابا کی آواز نرم لرزش میں ڈوبی ہوئی تھی، تم ایسے ہی ٹھیک ہو، کچھ بدلنے کی ضرورت نہیں۔ جتنا وہ اسے خوش کرنے کی کوشش کرتا، اتنا ہی اس کے دل میں عجیب سی بے چینی اترتی، جیسے محبت کو دلیل کی نہیں بس قربت کی ضرورت ہو۔ وہ دھیرے سے بولی، نیا آغاز کیوں؟ ایسے مان لو جیسے ہم کبھی بچھڑے ہی نہیں، جیسے سب ویسا ہی ہو، پہلے جیسا۔ شہباز کے لبوں پر ایک گہری بے یقین سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ دیر تک دریابا کو دیکھتا رہا، جیسے اس کے چہرے میں اپنے سکون کی تصویر ڈھونڈ رہا ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے اپنی ران پر تھپکی دی، ادھر آؤ زری، میرے پاس۔ زری کے کانوں میں حرارت دوڑ گئی، دل کی دھڑکن بے قابو ہو کر سینے سے ٹکرانے لگی۔ نہیں آنا چاہتی؟ شہباز کی آواز میں نرمی بھی تھی اور ایک خاموش سی چاہ بھی۔ زری اٹھی، قدم جیسے زمین کو چھوتے ہوئے بھی ہچکچاتے رہے۔ اس کے قریب آئی اور سنبھل کر اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ ایک لمحے کو اس کا بدن ساکت ہو گیا، جیسے وقت رک گیا ہو۔ شہباز کے بازو اس کی کمر کے گرد بند ہو گئے، مضبوط آغوش، محفوظ لمس۔ وہ پیچھے ٹیک لگا گیا اور زری اس کے سینے سے لگی رہی۔ اس کا چہرہ شرم سے اس کی گردن میں جھک گیا، آنکھیں اٹھانے کی ہمت نہ ہوئی، مگر دل عجیب سی روشنی سے بھر گیا۔ اس کے حصار میں ایک خاموش سکون تھا، گہرا، نرم، سچا۔ زری کو یوں لگا جیسے بھٹکا ہوا دل آخر کار اپنی پناہ گاہ پا گیا۔ اس کے سینے پر سر رکھ کے وہ بس سن رہی تھی۔ شہباز کی دھڑکن، اپنی سانس اور ان دونوں کے درمیان جنم لیتی ہوئی وہ بے نام سی محبت جو اپنا مقام پانا چاہتی تھی۔ اگر تمہیں ذرا بھی الجھن ہو یا دل نہ مانے تو خود کو مجبور مت کرو۔ شہباز کی آواز میں اتنی نرمی اور محبت تھی کہ زری کا دل بے اختیار دھڑکنے لگا۔ میں تمہیں تکلیف میں نہیں دے سکتا، بس یہ چاہتا ہوں کہ تم خوش رہو، بس میرے پاس رہو۔ دریابا نے اپنے ہاتھ شہباز کے کندھوں پر رکھے، سر تھوڑا سا اٹھایا اور اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ مجھے کوئی الجھن نہیں، میں تمہیں خود سے دور نہیں کرنا چاہتی شہباز، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ شہباز کے ہونٹوں پر مدھم مسکراہٹ ابھری۔ وہ لمحہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت رک گیا ہو۔ تو پھر زری؟ اس کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ زری نے اچانک اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے چھو لیا۔ شہباز ساکت رہ گیا، پھر آہستہ سے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھے اور اسے قریب کھینچ لیا۔ زری نے نرم لرزش کے ساتھ اس کے لبوں کو اپنی محبت سے چھو لیا، جیسے ہر بوسہ ایک وعدہ ہو، ایک گہرا لمس جو صرف ان کے لیے تھا۔ دریابا کے لب اور شہباز کے لب ایک دوسرے میں گھل رہے تھے، ہر بوسہ ایک گہرا وعدہ تھا، ایک چھپا ہوا راز جو صرف ان کا تھا۔ شہباز کے ہاتھ اس کے سر اور کمر پر آہستہ سے حرکت کر رہے تھے، ہر لمس میں نرم حفاظت اور بے پناہ محبت جھلک رہی تھی۔ زری کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، ہر سانس، ہر لمحہ شہباز کی قربت میں گھڑ رہا تھا۔ وہ شرم و حیا کے ساتھ اس کے ہونٹوں پر جھکی رہی،
لیکن دل کی گہرائی سے یہ بوسے چاہ رہی تھی کہ لمحہ کبھی ختم نہ ہو۔ شہباز نے آہستہ سے سر جھکایا، کان کے قریب سرگوشی کی، زری، یہ لب، یہ ہر لمس بس تمہارے لیے، یہ وعدہ ہے ہمیشہ ساتھ رہنے کا۔ زریابا کے دل میں خوشی اور سکون کی لہر دوڑ گئی۔ ہر لمس، ہر بوسہ ان کی محبت کی گہرائی بیان کر رہا تھا، اور ہر وعدہ لبوں کے ذریعے دل تک پہنچ رہا تھا۔ یہ قربت ہمیشہ رہے گی۔ کمرے میں سکوت تھا، مگر ان کی دھڑکنیں اور سانسیں مل کر ایک نرم سرگوشی کر رہی تھی۔ زریابا کی آنکھیں بند تھیں، اس کے دل میں سکون، اور ہر بوسہ، ہر لمس شہباز کا وعدہ جو اب اس کے دل پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا تھا۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے وقت رک گیا ہو، جیسے محبت نے پوری کائنات کو چھو لیا ہو۔ کمرے کی فضا بدل چکی تھی، ہر سانس، ہر لمحہ، ہر لمس محبت، جذبے اور وعدوں سے بھرا ہوا تھا۔ دریابا کی آنکھیں بند تھیں، اس کے دل میں سکون، اور لبوں پر شہباز کے لمس کا وعدہ جو زندگی بھر کے لیے اس کے دل پر نقش ہو گیا۔ ان کے درمیان جذبات کی کشمکش موزوں ہوتی جا رہی تھی، جیسے ہوا میں بھی حرارت گھل رہی ہو۔ شہباز نے دھیمی کھنکھناہٹ بھری آواز میں سرگوشی کی، زری، تم یقین کرتی ہو کہ میرے اور ویوان کے بیچ واقعی کچھ نہیں ہے؟ زریابا نے دھیمی نرم آواز میں جواب دیا، مجھے تم پر یقین ہے۔ اس کے جسم کی ہر رگ میں تھکن اور لرزش تھی، اسی لیے آواز بھی ہلکی اور نرم نکل رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اپنی سانسیں تھوڑی ٹھیک کرنے لگی اور ہلکی سی پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، شہباز نے اسے پھر اپنی کمر سے پکڑ لیا۔ اس نے اسے اپنی آغوش میں کھینچا اور ایک اور گہرا نرم بوسہ دیا۔ اس بار بوسہ محبت بھرا، نرمی اور لگاؤ سے بھرپور تھا۔ شہباز کی وفاداری اور لگن وہی تھی، مگر اب ایک اور گہرائی کے ساتھ۔ زریابا اس کی محبت اور شدت کے سامنے بے بس تھی۔ وہ اس کے بازوؤں میں لپٹی رہی، اور اس نے اسے بغیر کسی روک کے گہرائی سے چومنا شروع کیا۔ کچھ دنوں کی یہ شدت اور انتظار، زریابا نے محسوس کیا کہ شہباز کو بوسہ دینا واقعی بہت پسند ہے۔ اس کی خواہش، اس کی شدت، اس کی محبت ہر لمس میں چھپی تھی۔ اگرچہ وہ جذبات پر قابو پانے کی پوری کوشش کر رہا تھا، زریابا دھیرے دھیرے یہ سمجھ گئی کہ ہر بوسہ، ہر لمس میں وہ اپنی خواہش کو دبا رہا ہے۔ جب بھی وہ اکیلے ہوتے، شہباز اسے چومنے سے خود کو روک نہیں سکتا تھا۔ اسے بس زری کو گلے لگانا، بوسہ دینا اور قربت کا احساس دلانا چاہتا تھا۔ زریابا بالغ تھی، مگر ان معاملات میں اس کا تجربہ نہ ہونے کے سبب وہ شہباز کے احساسات کی شدت کو پوری طرح نہ سمجھ پائی۔ شام کے وقت زری نے اپنی ماں کو پیغام بھیجا۔ اس نے بتایا کہ آج وہ رات کا کھانا گھر پہ نہیں کھائے گی۔ پھر زریابا شہباز کے ساتھ گروسری کرنے مارٹ نکل پڑی۔ ہوا میں شور اور ہلچل تھی، لوگ خریداری میں مصروف تھے، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کی دنیا میں غرق تھے۔ ہاتھ پکڑے چل رہے تھے اور ہر چیز بھول چکے تھے۔ شہباز نے زریابا کی پسند کی سبزیاں اور پھل خریدے، اور زری کو اپنے ساتھ دیکھ کر ایک پل کے لیے بھی مسکراہٹ اس کے چہرے سے جدا نہیں ہوئی۔ جب وہ پھولوں کے اسٹال کے پاس سے گزرے، شہباز اچانک رک گیا۔ زری، میں… لیکن زری نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اسٹال سے ہٹا لیا۔ اس نے اس کے بازو سے تھامتے ہوئے سرگوشی کی، ایسی فضول چیزوں پہ پیسہ خرچ مت کرو، مجھے ضرورت نہیں۔ شہباز نے ہلکی ہنسی کے ساتھ پوچھا، تمہیں پھول پسند نہیں؟ زری نے بازو سے اسے تھامے رکھا اور سر ہلایا، نہیں، پھول میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اگر کچھ دینا ہے تو سوکولینٹس دو۔ عام طور پر یہ چھوٹے، خوشنما اور مضبوط پودے ہوتے ہیں جو زیادہ پانی یا خاص دیکھ بھال کے بغیر بھی رہ جاتے ہیں، اور گھر یا دفتر میں رکھنا آسان ہوتا ہے۔ ان کا خیال رکھنا آسان ہے اور یہ خود بڑھتے ہیں۔ شہباز نے ہنستے ہوئے پوچھا، بیگ میں قیمت برانڈ یا معیار میں سب سے زیادہ اہم ہے؟ قیمت، زری نے سیدھا جواب دیا۔ شہباز نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا، اوکے، سمجھ گیا۔
वो दोनों हंस हंस कर बातें करते, एक दूसरे को छोटे छोटे शरारती अंदाज में टिकाते हुए आगे बढ़ते रहे। तब अचानक किसी ने खुशी से आवाज लगाई, जयाबा। नदी चौंक गई और मुड़ी और देखकर हैरान रह गई। जमा थी वो इन्हें पहले, जो पिछले कई महीनों में जरियाबा के लिए दर्जनों रिश्ते ला चुकी थी। जुमरा ने शहबाज को ऊपर से नीचे तक देखते हुए फिर तेजी से दयाबा के पास आकर कहा, मैं इस लड़के को देखकर अब यकीन से बोल सकती हूँ कि तुमने मेरे दिखाए कितने रोज रिश्ते क्यों ठुकराए हैं और तुम्हें एक भी लड़का क्यों पसंद नहीं आया। दरियाबा ने शरारत भरी नजर से शहबाज की तरफ देखा और दिल में हंसी छुपाई। शहबाज भी मुस्कुराकर इसके करीब हुआ और एक नरम सा लम्स देने के साथ सरगोशी की, कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ पाना मेरे नसीब में है। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि ज़रियाबा कि तुम्हारा मायार इतना बुलंद है। तुम्हारे शोहर का ताल्लुक कहाँ से है और किसने तुम्हें इनसे मिलाया। ज़रियाबा थोड़ी शर्मिंदगी से सर झुकाए मुस्कुराकर बोली, मेरी दोस्त ने हमें मिलाया था। दरहकीकत मेहरबानियाँ ही थी जिसने इनकी मुलाकात कराई थी। ओह! ये तो बहुत खूबसूरत और हैंडसम है। और कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? ज़ुमरा की आंखों में तजस्सुस और खुशी दोनों झलक रहे थे। ज़ेबार खामोश रहा, बस एक नर्म सी मुस्कुराहट उसके लबों पर थी। ज़रियाबा का दिल थोड़ा धड़कने लगा। वो फिनिशिया से हैं। मिसेस ज़ुमरा, हमें जाना है, खाने की तैयारी करनी है और ज़्यादा देर बात नहीं कर सकते, इजाज़त दें। फिनिशिया अच्छा और बड़ा शहर है, ज़ुमरा ने हैरानी से कहा। जरी ने शहबाज का हाथ पकड़ा और तेजी से वहां से निकल गई। वो तेज चल रही थी मगर शहबाज खुशी से मुस्कुरा रहा था, जैसे इसके दिल में छुपी खुशी दुनिया से छुपी हो। जरी ने सर उठाया और देखा कि वो चुपके से होंठ चबा रहा था। तजस्सुस भरी आवाज में पूछा, तुम इतनी खुश क्यों हो? शहबाज ने सर झुकाया, सरगोशी की, इस औरत ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा शोहर हूँ और तुमने इनकार भी नहीं किया। ज़रियाबा ने पहले इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन शहबाज के याद दिलाने पर उसके गाल फौरन लाल हो गए। धीमी आवाज़ में बोली, ये तो सिर्फ एक नाम है, तुम क्यों इतनी अहमियत दे रहे हो? शहबाज ने नर्म लेकिन संजीदगी से कहा, जरी, हम मजीद और कितने दिन डेट करेंगे कि शादी कर सकें? ये सवाल मसरूफ सड़क पर थोड़ा शर्मनाक लग रहा था। दरियाबा ने इसके कंधे को हल्का सा धकेल दिया, तुम इस बारे में नहीं पता, क्या तुम बताओगे ना कब शादी करना है? शहबाज ने दिल की संजीदगी के साथ मगर नर्म हंसी के साथ कहा, मैं तो कल सुबह ही तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दरियाबा का दिल एकदम से धड़क गया। वो थोड़ी शर्माती हुई, थोड़ी हैरान बोली, कल सुबह? क्या वाकई इतनी जल्दी ज़रूरी है? शहबाज ने उसकी तरफ मुस्कुराकर झुककर सरगोशी की, जरी, बस तुम राजी हो जाओ, बाकी सब ठीक हो जाएगा। दरियाबा के दिल में हल्की हंसी और गरमाइश दौड़ गई। वो उसके करीब, उसकी आगोश में हल्की सी शर्म और खुशी के साथ चली गई और शहबाज के होंठों पर छुपी मुस्कुराहट ने इसे और नर्म कर दिया। शहबाज ने आहिस्ता से दरियाबा के सर पर हाथ फेरते हुए उसके कान के करीब सर झुकाया। पिछले साल ही मैंने तुमसे शादी करने का सोच लिया था, अब परेशान मत होना, मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा। जब तुम चाहो इसी दिन तुम मुझसे शादी कर लूँगा। दरियाबा का दिल तेज धड़क रहा था, उसकी आंखों में गहरी शिद्दत थी। कुछ लम्हे के लिए वो नहीं जानती थी कि क्या जवाब दे। शोर शराबे और भीड़ को नज़रअंदाज करते हुए शहबाज ने ज़रियाबा को मजबूती से अपनी आगोश में ले लिया। मुझे कभी धोखा मत देना, मुझे कभी छोड़ कर मत जाना, चाहे जितना भी वक्त लगे मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। इसी दौरान जेरे ज़मीन किसैनियों के दफ्तर में कलीम रो गुस्से में कागजात मेज पर फेंक रहा था। हाथ कमर पर रखते हुए उसने विवान को सख्त निगाहों से देखा। तुम शहबाज की जासूस बन गई हो क्या? विवान ने हंसने की कोशिश की और आहिस्ता से कहा, मिस्टर क्लीन, ऐसा कैसे मुमकिन है? हम एक ही किश्ती में हैं। मुझे उससे फ़ायदा नहीं, मैंने सिर्फ ज़बानी वादे किए हैं, शहबाज की मदद करूंगी और कुछ बेकार से सबूत दिए, लेकिन उनमें कोई ठोस सबूत नहीं था। हाल ही में पुलिस के आम कपड़ों वाले एहलकार हमारे फिल्मसाज स्टूडियो के बाहर घूम रहे हैं, कभी कभी ड्रोन भी ऊपर दिखाई देते हैं। कलीम गुस्से में मेज की तरफ गया
کاغذات اٹھائے اور ہلاتے ہوئے بولا، یہ سب حال ہی میں پولیس نے ضبط کی ہیں، ہم نے بھاری نقصان اٹھایا۔ ویوان کی آنکھیں چپکی اور وہ گھبرا گئی۔ کلیم نے غصے میں اس کی طرف انگلی اٹھائی، دانت بھینچی اور زور سے بولا، اپنی شناخت مت بھولو، میں نے تمہیں وعدہ کیا تھا کہ میں شہباز کو اس لڑکی کے ساتھ رشتہ توڑنے میں تمہاری مدد کروں گا، میں اس کے بھائی کو بھی نقصان پہنچاؤں گا، مگر اب یہ عورت مجھے عدالت میں لے جانا چاہتی ہے۔ ویوان نے زبردستی مسکرا کر کہا، مسٹر روف، میں آپ کے احسانات نہیں بھولوں گی، بس میں اپنے سابق بوائے فرینڈ کے ساتھ دوبارہ رشتہ جوڑنا چاہتی ہوں، آخر وہ اینٹی ڈرگ آفیسر ہے، میں یہ کام چھوڑنا چاہتی ہوں۔ کیا تم معظم سے کہہ سکتے ہو کہ مجھے چھوڑ دے؟ کلیم نے حیرانی سے اسے دیکھا، منہ میں چڑھا کر، تم یہ کام چھوڑنا چاہتی ہو؟ ویوان نے گھبرا کر نگاہیں جھکائی۔ ماضی میں شہباز نے یارڈ پر فرار کی کوشش کی تھی، لیکن شہباز دوبارہ پکڑا گیا اور اس کی جان خطرے میں پڑ گئی تھی۔ وہ تقریباً مارا جا چکا تھا اور سمندر میں پھینک دیا گیا۔ ویوان کے پاس اپنے ملک واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ معظم اسے مارنا چاہتا تھا، لیکن کلیم نے درخواست کی کہ اسے موقع دیا جائے زندہ رہنے کے لیے۔ ویوان کو اپنی مشہور شخصیت کی پہچان استعمال کر کے ملک کی منشیات لانی پڑی، اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے عملے کے کیمرہ پول میں کئی ہزار پاؤنڈ سے زیادہ منشیات چھپا دی، پھر یاٹ کے ذریعے ملک واپس آ گئی۔ اس کے بعد وہ منشیات کے کاروبار کا حصہ بن گئی، ہر مشن میں مختلف کردار ادا کیے، کبھی اسمگلنگ میں مدد کی، کبھی سامان کے لیے اپنی جان یا جسم کا استعمال۔ آنکھوں میں آنسو لیے ویوان کلیم کی طرف دیکھ کر رنجیدہ انداز میں بولا، مسٹر کلیم، میں واقعی یہ سب نہیں کرنا چاہتی، میں ہمیشہ اپنے سابق بوائے فرینڈ سے محبت کرتی رہی ہوں، اب جب کہ وہ دریابا سے الگ ہو گیا ہے، میں یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہتی، براہ کرم ایک بار اور میری مدد کریں۔ کلیم ویوان کے قریب گیا، اس نے اس کا خوبصورت چہرہ چھوا اور آہستہ سے انگلیوں سے آنسو صاف کیے۔ اس نے آہ بھری اور کہا، تم واقعی اداکارہ ہو، جیسا چاہو فلم میں رونا، اب تو واقعی تم بے بس اور مظلوم لگ رہی ہو۔ ویوان نے دونوں ہاتھوں سے اس کے کپڑے پکڑے اور سر اٹھا کر التجا کی، پلیز کلیم صاحب۔ کلیم نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور کہا، اوکے، اگر تم ایک اور بار میری مدد کرو تو میں تمہاری خواہش پوری کرنے میں مدد کر دوں گا، معظم کے ساتھ تمہارا پیچھا چھڑانے میں تمہاری طرفداری کروں گا۔ ویوان فوراً رونا بند کر کے مسکرا دی، شکریہ مسٹر رو۔ کلیم نے ہلکی سی آواز میں کہا، واپس جاؤ اور شہباز کو بتاؤ کہ کل صبح 4 بجے مونرچ کے بارڈر پر ایک ڈیل ہے، اسے لوگ لے کر جانا چاہیے تاکہ پکڑ سکیں۔ ویوان حیران رہ گئی، مسٹر روف، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے منصوبے کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کروں؟ کلیم روف نے طنز بھری مسکراہٹ دی، اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ ویوان کے چہرے سے گزر کر گردن اور کپڑوں کے اندر سرسرانے لگا۔ وہ اس کے دلکش جسم کو اپنے ہاتھوں سے محسوس کرنے لگا۔ یہ میرے دشمن کی چیزیں ہیں، اس نے میرا سامان چھین لیا، اس لیے اس کا حساب چکانا ضروری ہے۔ ویوان نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کلیم ناخوش ہو کر بھویں چڑھائی، جیسے تنبیہ کر رہا ہو کہ اسے نہ روکے۔ کچھ لمحے ہچکچانے کے بعد ویوان نے آخر کار اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور آہستہ آہستہ کلیم کی بیلٹ کھولنے لگی اور جسم ہر پردے سے آزاد ہو کر ایک گناہ سے لبریز وقت میں ڈھلنے لگا۔ شام میں آسمان پر لالی بکھرنے لگی۔ شہباز پولیس اسٹیشن سے اپنا کام مکمل کر کے خوشی خوشی باہر نکلا۔ مصروف دن کے بعد بھی دل میں ایک خوشی چھپی ہوئی تھی، دریابا کے ساتھ رشتے کو دوبارہ جوڑنے کا سوچ کر شہباز کا دل خوش ہو گیا۔ جیسے ہی وہ اپنی کار کے پاس پہنچے، ویوان پیچھے سے آئی اور پکارا۔ شہباز رک گئے اور آہستہ سے مڑ کر دیکھنے لگے۔ ویوان، کیا بات ہے؟ ویوان سنجیدہ انداز سے بولی، مجھے آپ سے ایک اہم بات کرنی ہے، کار میں بیٹھو۔ شہباز نے آرام سے کہا۔ ویوان نے کار میں بیٹھتے ہی شہباز نے کار چلائی۔ راستے میں شہباز نے پوچھا، کہاں بات کرنا چاہتی ہوں؟ ویوان نے جواب دیا، آپ کے گھر جا کے بات کرتے ہیں۔ شہباز نے ہلکا سا بھویں چڑھائی اور فوراً انکار کر دیا،
یہ یہاں ممکن نہیں۔ ویوان نے سنجیدہ انداز میں کہا، یہ بہت اہم ہے، مجھے ایک ایسی جگہ چاہیے جہاں ہمارے ارد گرد کوئی نہ ہو۔ شہباز کا مضبوط اور خوبصورت چہرہ دیکھ کر وہ گہری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ منشیاتی کاروبار کے بارے میں ہے۔ شہباز نے آرام سے کہا، تو ابھی بتا دو، اور کار کو سڑک کے کنارے روک دیا۔ اب صرف ہم دونوں ہیں، کار بھی محفوظ ہے۔ ویوان نے ارد گرد نظر دوڑائی، کوئی پیدل نہیں اور سڑک پر صرف چند گاڑیاں گزر رہی تھی۔ کچھ لمحے ہچکچانے کے بعد ویوان نے آخر کار ہینڈ بیگ کھولا اور ایک کاغذ نکالا، اسے شہباز کے حوالے کیا۔ یہ جگہ اور یہ وقت، یہاں ایک ڈیل ہوگی۔ شہباز نے کئی سالوں کے تجربے کے ساتھ فوراً سمجھ لیا کہ ویوان اتنی واضح معلومات خود کبھی نہیں جان سکتی تھی، یا یہ تو جھوٹی تھی یا کسی نے اسے دی تھی۔ یہ معلومات تمہیں کہاں سے ملی؟ فیدار نے پوچھا۔ ویوان نے تھوڑا سا شرمندہ نظر آ کر جواب دیا، میرا ایک دوست انڈر ورلڈ میں ہے، اس نے یہ معلومات حاصل کی اور مجھے بیچ دی۔ شہباز نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ اسے ویوان کا جھوٹ تھوڑا بعید لگ رہا تھا، اس لیے مزید پوچھا، تم اینٹی ڈرگ آفیسر رہی ہو، پھر یہ معلومات کیوں خریدی؟ ویوان نے دھیمی آواز میں کہا، یہ تمہارے لیے ہیں۔ شہباز حیران رہ گیا اور کچھ دیر خاموش رہا۔ ویوان نے گہری نگاہ سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرم سرگوشی کی، شہباز چلو ہم دوبارہ ساتھ ہو جائیں۔ شہباز کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ واقعی وہ یہ کہہ رہی ہے۔ تم نے بھی کیا کہا؟ اس نے ہلکی سختی سے پوچھا۔ ویوان کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے، اسے دم گھٹتے ہوئے کہا، میں نے پہلے غلطی کی، تم مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنا خیال رکھتے تھے، لیکن میں نے قدر نہیں کی۔ اب میں سمجھ گئی ہوں اور پچھتاتی ہوں، لیکن میں تمہارے ساتھ ہونا چاہتی ہوں۔ شہباز نے ہلکی سی آواز میں کہا، معاف کرنا، میں تمہارے ساتھ دوبارہ نہیں ہو سکتا۔ ویوان حیران رہ گئی، اس نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیوں؟ کوئی خاص وجہ نہیں؟ فیدار نے آرام سے کہا، بس اب میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ ویوان نے فوراً سیٹ بیلٹ کھولی اور غصے سے شہباز کی طرف مڑ گئی، یہ ناممکن ہے، تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، تم نے تو اپنی جان بھی مجھ پہ بچانے کی خاطر خطرے میں ڈال دی۔ شہباز نے سیٹ کے پیچھے جھک کر گہرا سانس لیا اور اپنے درد بھرے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ ویوان نے کہا، جب ہم الگ ہوئے تھے تم نے کبھی مجھے چھوڑا نہیں ہے نا، اس لیے تم نے اپنی محبت نہیں دیکھی۔ دریابا نے تمہاری مدد کی جب تم مشکل میں تھے، تم اس کے شکر گزار ہو گئے اور اس لیے تم اس کے ساتھ ہو گئے، مگر تمہیں اس سے محبت نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے، اسی لیے تم الگ ہوئے۔ شہباز نے دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر رکھے اور سنجیدگی سے کہا، ویوان، جب ہم الگ ہوئے میں نے اپنی زندگی میں کسی اور کو نہیں دیکھا، کیونکہ مجھے رشتوں کے بارے میں سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ میں جاسوس ہوں، میرے لیے کسی ساتھی کا ہونا مناسب نہیں۔ اگر میں واقعی تم سے محبت کرتا تو صرف تمہارے کہنے پر اتنی آسانی سے الگ نہیں ہوتا۔ ویوان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ یہ کیا مطلب ہے؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ شہباز نے غصے اور شرمندگی کے ساتھ کے درمیان نرم لہجے میں کہا، تم نے مجھے اس وقت چھوڑا اور مجھے بھی محسوس ہوا کہ رشتے کا تجربہ کیسا ہوتا ہے۔ میں نے واقعی تمہیں پسند کیا جب ہم ڈیٹ کر رہے تھے، لیکن شادی کا خیال نہیں آیا۔ اس نے دھیرے دھیرے کہا، جب تم نے الگ ہونے کی بات کی تو میں نے فوراً حامی بھر دی۔ تمہیں چھوڑنا کوئی محبت سے مجبور ہو کے نہیں کیا تھا، ایسا کچھ نہیں ہے جو تم سوچ رہی ہو۔ میں تم سے ملتا تھا مگر شادی کا خیال کبھی نہیں آیا۔ تو تم سنجیدہ نہیں تھے؟ ویوان کے آنسو اب بھی آنکھوں میں چمک رہے تھے اور وہ یہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے اپنی جان خطرے میں ڈالی تاکہ تمہیں بچا سکوں، کیونکہ میں پولیس آفیسر ہوں۔ شہباز نے مضبوط لہجے میں کہا، یہ ذاتی جذبات کی وجہ سے نہیں تھا، یہ ناممکن ہے۔ ویوان نے انکار کیا، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ وہ نچلے ہونٹ کو کاٹتی اور دباؤ کے ساتھ بولی، میں یقین نہیں کر سکتی، اگر تم مجھ سے محبت نہیں کرتے تو تم نے اپنی جان کیسے خطرے میں ڈالی؟ شہباز نے گہرا سانس لیا اور ہار مانتے ہوئے کہا، ویوان،
میں نے اپنی جان تمہارے لیے خطرے میں نہیں ڈالی۔ ٹیکنیکلی طور پر سوچو، ٹیکنیکلی طور پر ویوان نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے پوچھا، تم میری سابقہ گرل فرینڈ تھی، ہمدردی میں میں نے تمہیں خبردار کیا کہ اس یارڈ سے دور ہو جاؤ۔ شہباز نے اپنا موقف واضح کیا، یہ تم بھی تھی جنہوں نے میری انڈر کو شناخت ظاہر کی۔ ہم دونوں خطرے میں تھے، میں اکیلا فرار ہو سکتا تھا، لیکن ایک پولیس آفیسر ہونے کے ناطے مجھے تمہیں ساتھ لے جانا تھا۔ میں کبھی بھی خود غرض اور بزدل نہیں ہو سکتا تھا، یہ میرا فرض تھا، اس لیے میں تمہارے ساتھ بھاگا۔ ویوان مچھلی ہونٹ کو کاٹتی رہی، اسے اس کی بات ماننا مشکل لگ رہا تھا۔ شہباز نے تلخی بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں تقریباً مارا گیا کیونکہ میں تمہیں بچانا چاہتا تھا، بلکہ تم نے مجھے اس میں گھسیٹ لیا۔ اب اس کا کہ وہ اسے برا نہیں مان رہا تھا، دراصل اس کی سخاوت تھی۔ تم یہاں زیابا کی وجہ سے آئے ہو؟ ویوان نے آنسو بھری آنکھوں سے پوچھا۔ شہباز نے بلا جھجک جواب دیا، ہاں، اب وہ تمہیں چھوڑ چکی ہے۔ ویوان نے آنسو پوچھتے ہوئے ہلکی طنزیہ مسکراہٹ سے پوچھا، تو تم فوراً راضی ہو گئے اور اس کے رشتے کو مکمل طور پر ختم کر دیا؟ شہباز نے ہونٹ سمیٹے اور چند لمحے سوچا۔ انسانی فطرت، خاص کر حسد کرنے والی خواتین کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے اسے بہت احتیاط سے بات کرنی تھی۔